سر یہ بھی میں نے بہت ساری آپ کی کتابوں میں دیکھا پڑھا، پچھلے کئی دنوں سے میں آپ کی کتابیں پڑھ رہا ہوں آپ کے پاس آنے سے پہلے. اور کیا یہ سچ ہے کہ امام مہدی حاضر ہو کر جب آئیں گے، ظاہر ہوں گے، ظہور پذیر ہوں گے، تو وہ کچھ صحابہ کو، میں نام نہیں لیتا، صحابہ کو قبروں سے نکال کر حد لگائیں گے؟ دیکھیں کچھ چیزیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ کچھ کتابوں میں چیزیں ہیں. جی سر. ٹھیک ہے. اور مگر میں اس سے پہلے چاہوں گا کہ وہ جو قرآن لے کر آئیں گے نا، وہ بہت بڑی ایک تہمت ہے، اس کو میں ٹھیک کر دوں. جی جی. کہ امام مہدی جب آئیں گے تو قرآن لے کر آئیں گے. قرآن یہی ہے، وہ قرآن لے کر نہیں آئیں گے، وہ تفسیر قرآن لے کر آئیں گے جو مولا علی نے لکھی تھی. سنی شیعہ کتابوں میں ہے. میں نے تو ایک ٹی وی چینل پہ جب ایک اہل سنت کتاب دکھا دی اپنے، اور بائی دا وے یہ جو ابھی جس کو آپ رد کر رہے ہیں، یہ آپ کے شیعہ مورخین نے خود لکھا ہوا ہے؟ نہیں، وہ لکھا ہوا ہے مگر وہ سمجھے نہیں بات کو. وہ سمجھے کہ قرآن لے کر آئیں گے. وہ اب دیکھیں نا، شیعہ مورخین نہیں سمجھے. یقیناً جو غلط سمجھے گا تو غلط کچھ جگہ، تو ہم اس کے اوپر دین تو اپنا مذہب قربان تو نہیں کریں گے کسی ایک فرد کے اوپر. جی. غلط سمجھے وہ. جی جی. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کیا ہوتا تھا، اعراب نہیں لگائے جاتے تھے، پہلے نقطے نہیں لگائے جاتے تھے. اور نقطے نہ، مثلاً سبعۃ خمسۃ سبعین خمسۃ تسعین بغیر نقطوں کے لکھیں ایک جیسا لگے گا، 75 95 مثلا. تو مثلاً لکھا جا رہا ہے کہ یہ تفسیر قرآن ہے. اب اگر فرض کریں وہاں تفسیر کا لفظ ہٹ گیا اور یہ قرآن ہے جو امام مہدی کے پاس ہے، وہ جو لے کر آئیں گے، نہیں، قرآن نہیں ہے. تعویل و تنزیل، شان نزول، حضر و سفر کی آیات، قرآن کی جو بطون قرآن ہیں ان کو، جو نبی مکرم نے مولا علی علیہ السلام کو تعلیم دی. مولا نے وہ خلافت کے 6 مہینے جو گھر میں رہے، جو سب نے لکھا ہے کہ حضرت گھر سے باہر نہیں نکلے، اور جب کوئی آپ کو لینے آتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ میں نے اپنے سر پہ چادر ڈالی ہوئی ہے اور عہد کیا ہوا ہے کہ میں اس وقت تک گھر سے باہر نہیں نکلوں گا جب تک میں قرآن کی تفسیر کو جمع نہیں کر لوں. تو آپ نے وہ ایک بوری کی صورت میں، یعنی ایک بڑے گٹھڑ کی صورت میں، وہ کاغذ اور وہ جن چیزوں پہ بھی حضرت نے لکھا تھا، وہ حضرت ابوبکر کے سامنے لے کر آئے اور فرمایا کہ یہ وہ تفسیر ہے جو مجھے رسول اللہ نے لکھوائی ہے، اس کو آپ عام کر دیں. تو حضرت نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور وہ ماحول ایسا تھا کہ حضرت سے وہ چیز لی نہیں گئی. اور پھر وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، پھر وہ امام حسین تک، اور پھر اس طرح ائمہ اہل بیت سے ہوتے ہوتے اب وہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں ہے، ان کے پاس ہے، ان کے ساتھ ہے. جب آپ ظہور فرمائیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ قرآن تو تھا تمہارے پاس، یہ اہل بیت کی اور نبی کی دیوی تفسیر ہے جو میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں. تو وہ جو چیز حضرت لے کر آئیں گے وہ تفسیر قرآن. اور یہ جو کہ امام مہدی آ کر صحابہ کو قبروں سے نکال کر حد لگائیں گے، میں نے عرض کیا کہ کچھ ایسی روایات ہیں کہ جن کا میں انکار نہیں کروں گا، لیکن کیا اس سے یہ مراد ہے کہ امام مہدی آ کر جو مقدسات اہل سنت ہیں، جو مسلمات اہل سنت ہیں، جو اہل سنت اور عالم اسلام کے محترم لوگ ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسا عمل، ایسا فعل انجام دیں گے جس سے کوئی فساد ہو جائے گا، کوئی، ہرگز ایسا نہیں ہے. اچھا سر، ایک مجھے ابھی آپ بڑی خوبصورت گفتگو کی، لیکن میں جب دیکھتا ہوں کہ ابو لولو فیروز، یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل، ایران میں علامتی مزار ہے، لوگ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں. خبر ہے نہیں سر. اور شیعہ اسے بابا شجاع الدین، ابھی میں آگے کرتا ہوں کہ آگے وہ بند کر دیا گیا، شیعہ اسے بابا شجاع الدین دین کا بہادر سپوت قرار دیں. 2010 میں مسلمان علماء کی عالمی تنظیم نے اپیل کی کہ ابو لولو فیروز کا مزار مسمار کر دیا جائے، مگر ایرانی حکومت نے ماننے سے انکار کر دیا. کئی شیعہ علماء نے تو کہا کہ یہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے شیعوں میں سے تھا. ابو لولو فیروز کے بارے میں دیکھیں، میں نے اپنے مجمع میں ایک بات کی تھی، ہماری لوگ نہیں سمجھ پائے اس کو، میرے خلاف شروع ہو گئے. ابو لولو فیروز کا حضرت عمر کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ کوئی اہل بیت کی محبت میں نہیں تھا. دیکھیں کچھ حقائق ہیں، اس کو آپ، یہ فورم نہیں ہے، میں بھی نہیں چاہ رہا یہاں ذکر کرنا، کہ احراق باب زہرا کا واقعہ پیش آیا، بی بی زہرا کے دروازے پہ گئے مولا علی کو لینے کے لیے، ایک لمبی داستان ہے. تو کچھ حقائق ہیں جن کا بے سر و پیر نہیں ہے. شیعہ کی بعض باتیں، شیعوں کی بعض باتیں ایسے ہی نہیں ہیں ہوا کے اندر، کچھ باتیں ہوئی ہیں، کچھ ہیں، اور کتابوں میں اہل سنت کی ہی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں.
اور اہل سنت علماء آج اس کا بھرپور اقرار کر رہے ہیں، یعنی اس وقت جو کیفیات ہیں میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا کیونکہ میں چاہ نہیں رہا اس طرف جی جانا۔ جی جی لیکن جو اہل بیت کے ساتھ نبی مکرم کی رحلت کے فوراً بعد جو خود اہل بیت میں بھی جو بی بی فاطمہ کے ساتھ ہوا، جو مولا علی کے ساتھ ہوا، ان کے بچوں کے ساتھ ہوا، 50 سال کیا دورانیہ ہوتا ہے۔ 50 سال کی بات تو مجھے کل کسی لگتی ہے، میں 52 سال کا ہو گیا ہوں، مثال تھوڑے دن بعد مجھے لگے گا کل کسی بات ہے۔ 50 سال تو ایسے گزر جاتے ہیں۔ 50 سال کے بعد پورا کنبہ کاٹ دیا گیا کربلا میں، نبی کا سارا گھرانہ مار دیا گیا کربلا میں۔ کچھ تو ہوگا نا پیچھے سے چلتا آ رہا تھا کہ جو بھی تھا۔ تو یہ والی بات کرنا کہ صاحب یہ یکسر حضرت عمر کے ساتھ ابو لؤلؤ فیروز کا جو معاملہ تھا وہ محبت اہل بیت میں نہیں تھا۔ یہ میں نے ایک تفصیل سے بات کی، ہمارے لوگ نہیں مانے اس بات کو، نہیں سمجھے اس بات کو۔ مغیرہ ابن شعبہ کا وہ غلام تھا ابو لؤلؤ فیروز، مجوسی، وہ ان کے پیسے نہیں دے رہا تھا۔ مغیرہ ابن شعبہ اس کے اجرت نہیں دے رہا تھا۔ وہ شکایت لے کے حضرت عمر کے پاس آ گئے۔ حضرت عمر سے انہوں نے کہا، تو حضرت عمر نے اس سے کہا کہ بھئی تمہارا کام کیا ہے، کرنا کیا جانتے ہو، تمہارے مہارت کیا ہے؟ اس نے کہا میں چکیاں بناتا ہوں، مختلف چیزوں کو پیسنے کی چکیاں بناتا ہوں، آج کل کہنے گرینڈر بناتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا میرے لیے کب بناؤ گے؟ تو انہوں نے کہا میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں، آپ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں۔ کہا بھائی تم پہلے بتاؤ میرے لیے کب بناؤ گے؟ تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ اپنے دوست کا ساتھ دے رہے ہیں اور میری فریاد نہیں سن رہے، تو اس نے یہ کہہ کے گیا کہ میں آپ کی ایسی چکی بناؤں گا کہ ساری دنیا میں گھومے گی وہ، اور دوسرے دن آ کے اس نے چاقو آپ کے پیٹ میں مار دیا۔ پھر پورا قصہ ہے کہ وہ وہاں سے فرار کر گیا۔ ہماری کتابوں میں جہاں اس طرح کی باتیں جو آپ فرما رہے ہیں، ہماری کتابوں میں اس سے ہٹ کر بھی باتیں جیسے میں کہہ رہا ہوں، جی جی ٹھیک، تو ہم آن نہیں کرتے۔ جی ٹھیک، اور ہمارے نزدیک، میں ایک موٹا سا جملہ کہوں گا، ہمارے نزدیک مسلمانوں کا شیرازہ اہمیت رکھتا ہے، مسلمانوں کی جلالت اہمیت رکھتی ہے، مسلمانوں کی ابوہت اہمیت رکھتی ہے، جس کی بنیاد پر دسیوں باتیں ہمیں اپنے لوگوں کو سمجھانا پڑتی ہیں۔ کچھ مان لیتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔